اب اگلا ٹاپک ہے فیلڈ. A set F is called a field if operations of addition and multiplication satisfy the following properties. یعنی کہ ہم کسی سیٹ کو, لیٹ سپوز کوئی سیٹ کا نام ہے F, اس کو ہم فیلڈ کہہ دیں گے. اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے اوپر ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن کا جو آپریشن ہے وہ سیٹسفائی کرنا چاہیے 6 پراپرٹیز کو. وہ 6 پراپرٹیز کون کون سی ہیں؟ جیسا کہ یہ ہمارے پاس پراپرٹیز کے نیمز ہیں, اور ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اس میں ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن, لیٹ سپوز اس سائڈ پر ہم ایڈیشن کو کنسیڈر کر لیں گے اور جو اس کی دوسری سائڈ ہے اس کو ہم ملٹیپلیکیشن کنسیڈر کر لیتے ہیں. تو ہم نے اب کرنا کیا ہے, ہمیں پتا ہے کہ جو سیٹ ایف ہے وہ فیلڈ ہوگی کب؟ جب اس کے اوپر یہ 6 ہماری جو پراپرٹیز ہیں ان کے اوپر ایڈیشن لا بھی اور ملٹیپلیکیشن لا دونوں سیٹسفائی کریں, تو تب یہ کیا ہوگی, اس کو ہم فیلڈ کہہ دیں گے. تو کلوجر اس میں پراپرٹی ہے. سب سے پہلے لیٹ سپوز ہمارے پاس اے اور بی, ہمارے پاس 2 انٹریز ہیں. تو جب ہم اے اور بی کو آپس میں ایڈ کریں تو یہ بلونگ کرنا چاہیے کس سے؟ جو سیٹ ہے ایف. اور ملٹیپلیکیشن کے کیس میں کیا ہوگا, یہ دونوں کو جب ملٹیپلائی کریں تو یہ بلونگ کس سے کرنا چاہیے؟ ایف سے. سیکنڈ پراپرٹی ہے کوموٹیٹو. کوموٹیٹو پراپرٹی کا مطلب کیا ہے, جب ہم اے اور بی کو آپس میں ایڈ کریں تو وہ برابر آنا چاہیے بی اور اے کے ایڈیشن کے. اور ملٹیپلیکیشن اس کے ساتھ ہی ہم چلائیں گے, اے ملٹیپلائی بی وہ کس کے برابر آئے؟ بی ملٹیپلائی اے کے. اس کا مطلب ہے یہ اگر اس طرح کی کنڈیشن سیٹسفائی کرے گی تو اس میں کوموٹیٹو پراپرٹی بھی ہولڈ کرتی ہے. اس کے بعد ایسوسیٹو پراپرٹی. ایسوسیٹو پراپرٹی کہتی ہے اے پلس بی بریکٹ پلس سی, یہ برابر آنا چاہیے کس کے؟ اے پلس بی پلس سی. یعنی کہ اس میں بریکٹ اے اور بی کے راؤنڈ اباؤٹ آ رہی ہے اور یہاں پر بی اور سی کے. جب اس طرح کی کنڈیشن آپس میں یہ برابر آ جائے گی تو یہ ایسوسیٹو پراپرٹیز میں ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہولڈ کرتی ہے. اور اگر ملٹیپلیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اے ملٹیپلائی بائی بی ڈاٹ سی یہ برابر آئے گا کس کے؟ اے ڈاٹ بی ڈاٹ سی, یہ اس کے برابر آ جائے گا. جب اس طرح کی کنڈیشن سیٹسفائی کرے گی تو یہ اس میں ایسوسیٹو لا. اس کے بعد ایگزسٹینس آف آئیڈینٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نمبر میں ایڈیشن کے لحاظ سے یہ ہے کہ نمبر اے ہے کوئی, اے میں اگر ہم 0 ایڈ کریں چاہے رائٹ سائڈ پر یا چاہے لیفٹ سائڈ پر, آنسر میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کی آئیڈینٹی ایگزسٹ کرتی ہے. اور جو سمپل دوسرا ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے ہے اس میں تو ہم ایڈ نہیں کریں گے, اس میں ہم ملٹیپلائی کریں گے, لیکن کس سے؟ 0 سے نہیں کریں گے. اس کو ہم پھر کس سے کریں گے؟ 1 سے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو 1 ڈاٹ اے چاہے لیفٹ سائڈ پہ کریں چاہے رائٹ سائڈ پہ کریں, اس سے اس اوریجنل والے جو نمبر ہے اے اس پہ فرق نہیں پڑے گا. تو ایڈیشن کے لحاظ سے 0 ہے آئیڈینٹی, اس کی آئیڈینٹی ایلیمنٹ, اور ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے 1 ایلیمنٹ ہے اس کا آئیڈینٹی اس کی ایگزسٹ کرتی ہے. اسی طرح انورس کی اگر ہم بات کریں تو کوئی نمبر اے ہے, ایڈیشن کے لحاظ سے اگر اس میں وہی نمبر انورس کے ساتھ ایڈ کر لیں چاہے رائٹ سائڈ پر یا چاہے لیفٹ سائڈ پر, آنسر اس کا 0 بن جائے گا. جب اس طرح کا کیس ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ اس کا انورس ہے. اور ملٹیپلیکیشن کے لیے کیا ہوگا؟ اب ملٹیپلیکیشن میں چیز نوٹ کرنے والی ہے, اس میں ہمیں اس طرح 1 اوور اے سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا, اور چاہے وہ رائٹ سائڈ پہ کریں چاہے وہ لیفٹ سائڈ پہ کریں اس کا آنسر 1 آئے گا. یعنی کہ ہم نے اس میں 0 بنانا ہے نا, 0 بننا ہے تو 0 بننے کے لیے اس نمبر کا انورس اس میں ایڈ کریں گے تو وہ 0 ہو جائے گا. اور اس میں 1 آتا ہے ایگزسٹینس آف انورس کے لیے ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے, تو اس کو ہم اس کے ریسیپروکل کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے. اے ہے 1 اوور اے سے ملٹیپلائی ہوگا تو اس کو جب ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر 1 آ جائے گا. تو اس میں یہ 5ویں پراپرٹی بھی ایگزسٹ کرے گی. اس کے بعد لاسٹ پراپرٹی ہے ڈسٹریبیوٹیوٹی. یہ پراپرٹی کہتی ہے اے ملٹیپلائی بائی بی پلس سی, اس کا آنسر برابر آنا چاہیے اے ڈاٹ بی پلس اے ڈاٹ سی, یعنی کہ ہم نے اے کو باری باری ملٹیپلائی کر دیا. جب اس طرح کی کنڈیشن سیٹسفائی کریں, اور اس کے علاوہ ایک اور ہے کنڈیشن, چاہے ہم اس کو لیفٹ سائڈ پہ اے کو ملٹیپلائی کریں یا چاہے اس کو رائٹ سائڈ میں ملٹیپلائی کریں, آنسر اس سے یہ آنا چاہیے. یہ دونوں جب سیٹسفائی کریں گے تو یہ ڈسٹریبیوٹیوٹی بھی اس میں ہولڈ کرتی ہے. تو اس میں ہمارے پاس کلوجر, کوموٹیٹو, ایسوسیٹو, ایگزسٹینس آف آئیڈینٹی, ایگزسٹینس آف انورس اور لاسٹ ڈسٹریبیوٹیوٹی, یہ 6 پراپرٹیز جب ایگزسٹ کریں گی تو ہم کہہ دیں گے وہ ہمارے پاس سیٹ ایف جو ہے وہ فیلڈ ہے. اس کے علاوہ اب ہم دیکھیں گے میٹرکس کی کچھ پراپرٹیز. تو ٹاپک ہے پراپرٹیز آف میٹرکس ایڈیشن اینڈ ملٹیپلیکیشن دین اسکیلر ملٹیپلیکیشن. تو سب سے پہلی جو پراپرٹی ہے اس کا نام ہے کومیوٹیٹو پراپرٹی ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن. اس پراپرٹی کا مطلب یہ ہے
کہ لیٹ سپوز ہم نے کوئی دو میٹرکس کو اے اور بی ہے, جب ان دونوں کو ہم ایڈ کریں اور اس کا آنسر اس طرح بی پلس اے کے برابر ہی آتا ہو, جب اس طرح کی کنڈیشن آ جائے تو پھر کیا ہوگا, کاموٹیٹو پراپرٹی اس میں ہولڈ کرتی ہے. سیکنڈ پراپرٹی ہے ایسوسیٹو پراپرٹی ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن. اگر ہم اس طرح سے لکھ لیں, کوئی سے ہم تین میٹرکس ایسوسیٹو کے لیے تین میٹرکس کو کنسیڈر کریں گے, اے پلس بی پلس سی, اور اس کے بعد ہم نے بریکٹ, اس میں بیسیکلی ہم کرتے کیا ہے, بریکٹ کی پوزیشن چینج کرتے ہیں ایسوسیٹو کے لیے. پہلے اس کی اے اور بی کے ساتھ بریکٹ تھی, دین بی اور سی کے ساتھ آ گئی. یہ اگر پراپرٹی اس کی ہولڈ کرے گی تو یہ ایسوسیٹو پراپرٹی بھی اس میں ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے بعد ایسوسیٹو پراپرٹی آف اسکیلر ملٹیپلیکیشن. اب یہ کیا کہتی ہے, اسکیلر مینس کہ اس میں کوئی ایسا نمبر جس کی صرف میگنیچیوڈ ہو تو وہ اسکیلر آ جاتا ہے اس میں. لیٹ سپوز ہمارے پاس نمبر یہ اس طرح ہے سی ڈی, اور ہم نے اس کو ملٹیپلائی کر دیا اے کے ساتھ. ایسوسیٹو پراپرٹی کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کی جو بریکٹ کی پوزیشن ہے اس کو چینج کرنا ہے. تو اس کو چینج کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے, سی ایز اٹ از اور ڈی اور اے کے ساتھ ہم بریکٹ لگا دیں گے. جب اس طرح کی کنڈیشن سیٹسفائی کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایسوسیٹو پراپرٹی آف اسکیلر ملٹیپلیکیشن بھی ایگزسٹ کرتی ہے. دین ہم دیکھیں گے ایگزسٹینس آف ایڈیٹو آئیڈینٹی. اب میٹرکس کی بات ہو رہی ہے, مطلب کہ کوئی میٹرکس اے ہے, اگر ہم اس میں نل میٹرکس کو ایڈ کریں چاہے لیفٹ سائڈ پر یا چاہے رائٹ سائڈ پر, اس سے اس کے آنسر پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. یعنی کہ ہم نے کسی میٹرکس میں نل میٹرکس کو ایڈ کیا تو اس سے اس میٹرکس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس کو ہم اس پراپرٹی کو کیا کہتے ہیں, ایگزسٹینس آف ایڈیٹو آئیڈینٹی. اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلی اس کی جو پراپرٹی ہے میٹرکس کی, وہ ہے ایگزسٹینس آف ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی. ایگزسٹینس آف ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی جو پراپرٹی ہے یہ کیا کہتی ہے کہ ہمارے پاس لیٹ سپوز میٹرکس اے ہے, اگر اس کے ساتھ ہم چاہے رائٹ سائڈ پر آئیڈینٹی, یہ آئی بیسیکلی ہے آئیڈینٹی میٹرکس, جب ہم کسی بھی میٹرکس اے کے ساتھ آئیڈینٹی میٹرکس کو ملٹیپلائی کریں گے چاہے لیفٹ سائڈ پر یا رائٹ سائڈ پر, تو اس سے اس میٹرکس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب اس طرح کی کنڈیشن سیٹسفائی کرے گی تو ہم کہیں گے اس میں ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی اس کی ایگزسٹ کر رہی ہے. اس کے بعد اگلی اس کی پراپرٹی ہے میٹرکس کی ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی ود ریسپیکٹ ٹو اسکیلر ملٹیپلیکیشن. تو ہم نے پہلے بھی دیکھا ڈسٹریبیوٹیوٹی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس سی اے پلس بی. ڈسٹریبیوٹیو جو پراپرٹی ہم نے پہلے بھی اسٹڈی کی, اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے, کس میں, اے اور سی آپس میں ملٹیپلائی ہو جائیں گے اور پلس کا سائن سی اور بی, اور ود ریسپیکٹ ٹو اسکیلر ملٹیپلیکیشن, یہ ہم نے ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے کیونکہ یہ آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو ود ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن ہے. اس کے بعد ایسوسیٹو پراپرٹی ود ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن. اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں پتا ہے کہ ایسوسیٹیوٹی میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں جو پوزیشن ہے اس کی بیسیکلی وہ چینج ہوتی ہے بریکٹ کی. اے اور بی سی یہ کس کے برابر آ جائے گا, اے بی بریکٹ اس میں آ گئی. اب تو جب اس طرح کی اس میں کنڈیشن سیٹسفائی کرے گی تو یہ کیا ہوگا, ایسوسیٹو پراپرٹی ود ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن. دین دو امپورٹنٹ پراپرٹیز ہیں اس میں, وہ پراپرٹیز کیا کہتی ہیں, آٹھویں پراپرٹی ہے لیفٹ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لیفٹ سائڈ پر اس طرح سے اے انٹو بی پلس سی, یہ لیفٹ سائڈ پر ہم نے ملٹیپلائی کیا اس کو, یہ ملٹیپلیکیشن کی پراپرٹی ہے. تو ہوگا کیا, یہ برابر آئے گا کس کے, اے بی پلس اے سی. اگر ہم دیکھیں اس کی رائٹ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی تو وہ کیا کہتی ہے, رائٹ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی کے لیے ہم دیکھیں گے رائٹ سائڈ پر, اب اے پلس بی اس کی رائٹ سائڈ پر ملٹیپلائی ہوگا سی, تو یہ کس کے برابر آئے گا, اے سی پلس بی سی. اس کا آنسر اس کے برابر آئے گا. تو یہ بیسیکلی اس کی لاسٹ پراپرٹی تھی میٹرکس سے متعلق. اب اگلا جو ہمارے پاس آرٹیکل ہے, پہلے ہم نے دیکھا ڈیٹرمیننٹ کس کا, 2x2 میٹرکس, سمپل میٹرکس تھا, ہم نے اس کا ڈیٹرمیننٹ نکال لیا. اب ہمارے پاس جو ہائر آرڈر جو ہمارے پاس میٹرکس آ جاتے ہیں اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. اب ہم دیکھیں گے ڈیٹرمیننٹس, اور آرڈر ہے گریٹر دین اور اکول ٹو 3, یعنی کہ اگر ہمارے پاس کوئی میٹرکس جس کا آرڈر جو ہے وہ ہمارے پاس 3 ہو یا 3 سے زیادہ ہو تو اس کے لیے ڈیٹرمیننٹس ہم کس طرح سالو کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس بیسیکلی 3 ٹیکنیکس ہیں. ان ٹیکنیکس کو اسٹڈی کرنے سے پہلے ہم 2 ٹرمز دیکھتے ہیں. ایک ٹرم ہے مائنر جس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں ایم آئی جے سے. آئی جے مینس رو اور کالم, آئی رو اور جے کالم, اور ایم از فار مائنر. لیٹ سپوز ہمارے پاس کوئی ہم میٹرکس کنسیڈر کرتے ہیں, اس سے ہم سمجھ لیں گے. تو مائنر کو سمجھنے کے لیے ایک جرنل میٹرکس ہمارے پاس جس طرح A از اکول ٹو لیٹ سپوز A11, مطلب کہ یہ فرسٹ رو فرسٹ کالم کی انٹری,
A12 یہ فرسٹ رو سیکنڈ کالم, اسی طرح A13, دین A21, A22 اور A23, اس کے بعد A31, A32 اور A33. یہ جو اس کا پہلا نمبر ہے وہ رو کے لیے ہے اور سیکنڈ والا کالم کے لیے ہے, اور A شو کر رہا ہے کہ یہ انٹری ہے. تو انٹری فرسٹ رو فرسٹ کالم کی, اسی طرح یہ 9 انٹریز ہیں. تو یہ میٹرکس ہمارے پاس بیسیکلی 3x3 آرڈر ہے اس کا. اب مائنر کیا چیز ہے؟ مائنر بیسیکلی ہم ہر ایک جو انٹری ہے نا اس کا مائنر لکھتے ہیں. لیٹ سپوز ہمارے پاس پہلی انٹری ہے 1-1, یہاں سیکنڈ انٹری ہم لے لیتے ہیں 1-2. اب یہ انٹری 1-2 کا مائنر اگر ہم لینا چاہیں تو وہ کس طرح لیں گے؟ اس کو ڈینوٹ ہم سب سے پہلے کریں گے M12. جس انٹری کا ہمیں مائنر چاہیے ہم اس انٹری کو لکھ دیں گے 1-2, تو مائنر M. یہ کس کے برابر آئے گا؟ اس کو ہم لکھیں گے, اس کا نکالنے کا طریقہ کیا ہے مائنر کا؟ جو فرسٹ رو اور سیکنڈ کالم, اس کا مطلب ہے فرسٹ رو اور سیکنڈ کالم, تو فرسٹ رو اور سیکنڈ کالم کو چھوڑ کے باقی جو انٹریز ہیں وہ ہم یہاں پر لکھ دیں گے. A21, A23, A31 اور لاسٹ میں A33. یہ ہم جو ہے نا یہ ہمارے پاس جب اس کو سالو کریں گے تو یہ مائنر آ جائے گا, اور ہمیں پتا ہے کہ یہ آگے سالو کر کے کس طرح اس کی کراس ملٹیپلیکیشن جس طرح ہم کرتے ہیں. اب سیکنڈ چیز جو ہمارے پاس ہے وہ اس میں ایک آتی ہے ٹرم کو فیکٹر آف این ایلیمنٹ, اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں AIJ سے. اے اس کے لیے کو فیکٹر کے لیے ہم یوز کرتے ہیں, اور کو فیکٹر کیا چیز ہے؟ یہ مائنر کے بعد آتی ہے. یعنی کہ اگر ہم نے مائنر نکال لیا, کو فیکٹر کے لیے بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں A12. 1-2 کا مطلب ہے پہلی رو اور سیکنڈ کالم کا وہ جو انٹری ہے اس جگہ پر, اس کا کو فیکٹر کیا ہوگا؟ وہ برابر آئے گا کس کے؟ اس کے لیے ایک جنرل سا فارمولا ہے, ہم اس طرح لکھتے ہیں -1 اور اس کی پاور ہم لکھتے ہیں یہ دونوں انٹریز کا سم, وہ آ جائے گا 1+2. یہ 1 اور 2 ہے تو 1+2 اور ڈاٹ مائنر 1-2. یعنی کہ اگر ہم نے مائنر نکال لیا تو مائنر نکالنے کے بعد ہم اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے -1 کی پاور سے. اور ہمیں اس کا مائنر کس طرح نکالنا ہے؟ جسٹ ہم نے یہ ملٹیپلائی کرنا ہے جس طرح ہم ڈیٹرمیننٹ نکالتے ہیں. A21 ملٹیپلائی بائی A33 مائنس A23 اور ملٹیپلائی بائی A31. تو اس کو سالو کر کے جو آنسر آئے گا وہ ہمارا مائنر ہوگا, اور کو فیکٹر یہ ہے. اب ہمیں 2 ٹرمز مائنر کا بھی پتہ لگ گیا اور کو فیکٹر نکالنے کا طریقہ بھی پتہ لگ گیا. اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے, اب ہم نے ڈیٹرمیننٹ نکالنا ہے. ٹو فائنڈ ڈیٹرمیننٹ بائی فرسٹ رو. بائی فرسٹ رو کا مطلب ہے کہ ہم اگر پہلی رو کی مدد سے ڈیٹرمیننٹ نکالنا چاہیں, یہ کسی بھی رو سے ہو سکتا ہے, ہم سیکنڈ رو سے بھی کر سکتے ہیں, تھرڈ رو سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن جنرلی ہم جو اس کو فرسٹ رو سے کرتے ہیں. اب ڈیٹرمیننٹ نکالنے کے لیے ہمارے پاس بیسیکلی 3 فارمولاز ہیں. یہ فارمولاز اگر ہم یاد کر لیں تو ہم ڈیٹرمیننٹ کسی بھی میٹرکس جس کا آرڈر 3×3 ہے وہ ہم نکال سکتے ہیں. تو سب سے پہلا جو فارمولا ہے وہ ہے A ڈیٹرمیننٹ از اکول ٹو A11 کیپیٹل A11 پلس A12 کیپیٹل A12 پلس A13 کیپیٹل A13. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ہم نے پہلی رو سے لیٹ سپوز جو میٹرکس ابھی ہم نے دیکھا تھا ہم اس کو یہاں پر سائڈ پر دوبارہ بھی ڈرا کر لیں گے. وہ میٹرکس اگر ہمارے سامنے ہو تو ہمیں بڑی ہیلپ ہوتی ہے اس کو سالو کرنے کے لیے. لیٹ سپوز وہ یہ میٹرکس تھا A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. یہ ہمارے پاس ایک سمپل سا میٹرکس ہے. ہم نے اس کو بائی فرسٹ رو سے اگر اس کا ڈیٹرمیننٹ نکالنا چاہیں, بائی فرسٹ رو کا مطلب یہ ہے, اور فارمولا کیا ہے؟ اگر ہم اس انٹری کو A11 اس کو اسی کے کو فیکٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں اور اس میں ایڈ کر دیں اگلی انٹری اور اس کی کو فیکٹر, دین تھرڈ انٹری اور اس کا کو فیکٹر, تو تینوں کو ہم نے اس طرح لکھ دیا. یہ بیسیکلی جب ہم یہ سب کو ملٹیپلائی اور ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس A ڈیٹرمیننٹ آ جائے گا. سیکنڈ میتھڈ اس کا کیا ہے؟ اگر ہم کو فیکٹر نہیں یوز کرنا چاہ رہے تو سیکنڈ اس کا میتھڈ ہے ڈیٹرمیننٹ نکالنے کا, وہ ہے انٹری 11 اور مائنر M11. اس کے بعد اب سائن تھوڑا سا ڈفرنس آئے گا, ادھر آ جائے گا مائنس A12
M12 پلس A13 M13. اب ہمیں کیسے پتا لگے گا ہم نے کہاں پر اس کا سائن مائنس کرنا ہے اور کہاں اس کا سائن پلس کرنا ہے؟ تو اس کا ایک سمپل سا میتھڈ ہے. جہاں پر یہ دونوں جو اس کے انٹریز ہیں 1 1 1 2 1 3 کوئی بھی انٹری اگر ہم اس کو ایڈ کریں اور وہ ایون آ جائے تو اس کا مطلب ہے وہاں پر پلس کا سائن ہوگا, اور اگر اس دو انٹریز کو سم کریں وہ آڈ آ جائے تو وہاں پر مائنس یوز کریں گے. جیسا کہ 1 اور 1 یہ ایون ہے, انٹری کے ساتھ سائن کون سا ہے؟ پلس. دوسرا 1 2 یہ آڈ ہے, اس کے ساتھ مائنس. لاسٹ میں 1 3 یہ بھی جب ایڈ کریں تو 4 ایون پلس کا سائن. اور جب کو فیکٹر کی بات کریں گے تب تو ہم نے کرنا ہی پلس کا سائن یوز ہے. اچھا, اب تھرڈ والا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈٹرمننٹ نکالنے کا طریقہ. یہ طریقہ جو ہے ہمارے پاس ایک سمپلسٹ طریقہ ہے, لیکن اس کو ہم نے کس طرح اس کو, کیونکہ اس میں ہمیں کو فیکٹر نکالنے پڑیں گے, دین کو فیکٹر کو اس انٹری سے ملٹیپلائی کرو, پھر اسی طرح سب کے کو فیکٹر نکالو اور ملٹیپلائی کرو. مائنر کے لیے بھی ہمیں مائنر نکالنا پڑے گا. اب ایک ہمارے پاس ڈٹرمننٹ نکالنے کا سمپلسٹ جو میتھڈ ہے 3x3 میٹرکس کا, ہم نے صرف ایک چھوٹی سی ٹیکنیک یاد رکھنی ہے. جیسا کہ ہم نے ابھی میٹرکس دیکھا جو جرنل, ہم میٹرکس کو بھی ڈرا کریں گے. A11 A12 A13 یہ ہمارے پاس میٹرکس ہے. اس کے بعد A21 A22 A23 اور لاسٹ میں کیا تھی؟ A31 A32 A33. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جسٹ جس طرح ہمارے پاس میٹرکس تھا ہم نے اس کو لکھ دیا. اسی طرح اس کو ریپیٹ کریں گے آگے بھی. A11 A12 A13. اسی طرح جو سیکنڈ رو تھی اس کو بھی ریپیٹ کریں گے. A21 A22 A23 اور لاسٹ والی رو A31 A32 اور لاسٹ A33. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ تو ہم نے دو دفعہ اس کو لکھ دیا, مطلب ایک یہ تھی ہمارے پاس میٹرکس تھا اور ایک یہ ہے, دو میٹرکس ہم نے لکھ دیے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں نظر آ رہا ہے یہ A11 ہے A22 ہے A33 ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان تینوں کو ملٹیپلائی کر کے اس کا سمپل میتھڈ اب ہم کریں گے کیا؟ A11 ڈٹرمننٹ نکالنا ہے. A ڈٹرمننٹ از اکول ٹو, یہ اب اس کو ہم نیکسٹ کر رہے ہیں, A11 اس کے بعد A22 اس کے بعد A33. ان تینوں کو ہم نے ملٹیپلائی کر دیا. اس کے بعد سائن پلس. اب اگلا ہم دیکھیں گے اس کو اور اس کو, یہ تینوں کو اب ہم ملٹیپلائی کریں گے. A12 A23 اور لاسٹ A31. اس کے بعد جو تھرڈ نمبر پہ آ رہی ہے وہ اس طرح ملٹیپلائی ہوگی آپس میں, تو A13 A21 A32 یہ آ گیا. اب ہم سائن یوز کریں گے مائنس. جب یہ تینوں ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گئی تو سائن مائنس. اب ہم کیا کریں گے؟ اب اس کے بعد یہاں پر اس کی باری آ رہی ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم اب اس طرح لکھیں گے, اس طرح اور اس طرح. اب یہ آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے لیکن ان سے پہلے سائن مائنس. A11 A23 اور A32 یہ آ گیا. یہ تین ہم نے لکھ دی, یہ تین کی بات ہو گئی. اب ہم اگلی تین کی بات کرنے لگے ہیں. تو اگلی تین کو ہم کرنے سے پہلے کیا کریں گے؟ ہم نے مائنس کا سائن لگا دیا. A11 A23 A32. اس کے بعد دوبارہ سائن مائنس. اب اس کے بعد اگلی بار اس کی ہے تو ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے اور اس کے ساتھ اس کو A12 A21 اور A33 اور لاسٹ میں یہ رہ گیا تو اس کو ہم سمپل ملٹیپلائی کریں گے. مائنس A13 A22 اور A31. تو یہ جب ہم سالو کر لیں گے, اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو اس کے بعد جو آنسر آئے گا یہ ہمارا ڈٹرمننٹ ہوگا. ایک چھوٹی سی ہم اگزامپل کنسیڈر کریں گے. لیٹ سپوز اب میٹرکس A ہے, اس کا ہم نے ڈٹرمننٹ نکالنا ہے. تو یہ کس طرح نکلے گا؟ اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہمیں پتا ہے کہ جو اس کی انٹریز ہیں ہم اگر اس کو لکھنا چاہیں تو اس کو لکھ کے سالو کر سکتے ہیں. جیسا کہ 1 2 3 2 3 1 4 3 2 یہ ہم نے فوراً سے انٹریز لکھ دی. اگین ریپیٹ کیا 2 3 1 اور لاسٹ 4 3 2. ہم نے کرنا کیا ہے؟ A ڈٹرمننٹ نکالنا ہے. وہ کیسے آئے گا؟ 1 3 2 کو ملٹیپلائی کرنے سے. تو اگر ہم اس کو ڈائریکٹ ملٹیپلائی کریں 1 3 2 تو 1 کو 3 سے کیا 3 3 کو 2 سے کیا تو 6, دین پلس کا سائن, دین ان تینوں کی باری. اب تو 2 کو جب 1 سے کیا تو 2 اور آگے 4 ہے تو 8, اگین 3 2 اور 3
تو 3 3 9 9 2 18. یہاں تک ہماری 3 کی بات ہو گئی. دین آگے سائن آ جائے گا مائنس کا. اب ہم الٹا شروع کریں گے, یہاں پر مائنس کا سائن ہے. اب اس کے بعد یہ باری آ جائے گی 1 1 3, تو 1 1 3 یہ 3 ہو جائے گا ملٹیپلائی کرنے کے بعد. دین مائنس, تو 2 2 4 4 2 8 ملٹیپلائی کرنے کے بعد یہ آ جائے گا اس طرح 4 3 12 12 3 36. تو اب اس کا آنسر کیا آئے گا, اس کو جسٹ ہم نے سالو کرنا ہے. 18 پلس 8 26 پلس 6 32. تو 36 میں جب 8 ہم کریں گے مائنس مائنس تو یہ مائنس 44 ہو جائے گا, اور مائنس 3 تو مائنس 47 آ گیا. اور اس کے بعد جب دونوں کو سالو کریں گے تو مائنس 15. ہم نے دیکھا کہ ہم نے 3 by 3 میٹرکس کو سمپلی اس کا ڈیٹرمنٹ نکال لیا اس ٹیکنیک سے.